چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ کل دنیا بھر میں ماں کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ ایک روایت ہے، وگرنہ ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا۔ آج اس تہذیب کی تقلید کی جا رہی ہے جہاں والدین کے بوڑھے ہوتے ہی انہیں اولڈ ہومز میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ان کے پاس پیار محبت کی باتیں کرنے والا کوئی نہیں رہتا، وہ سینے پر پتھر رکھ کے انتظار کی گھڑیاں گن رہے ہوتے ہیں کہ کب مدرس ڈے آئے گا، ان کا لخت جگر ان سے محو گفتگو ہوگا۔ اگر کوئی اس خیال کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے کہ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو اسلامی طرز عمل پر انجام دے اور ماں باپ کے تئیں فادرس ڈے اور مدرس ڈے کو زندگی میں لائے تو اس کا خود ساختہ مذہب اور دین ہے۔ اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اس کا دین نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، اور تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا، اور انہیں جھڑکنا بھی مت، اور ان سے شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دینا، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اس کے علاوہ فرمان الہی ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے لیے حسن سلوک کی تاکیدی نصیحت کی کہ ماں نے اسے دوران حمل تکلیف جھیل کر اٹھائے رکھا اور زچگی کے دوران بھی تکلیف اٹھائی۔ احساس کرنے، اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی جب اولاد نافرمان نکلتی ہے تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ ان کے اس احساس کو لفظوں میں سمیٹنا ناممکن ہے۔ والدین، خاص طور پر ماں، تو اتنی قابل احترام ہستی ہے کہ اس کی جتنی بھی قدر کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کون لوگ ہیں جو اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے۔ خدا انہیں ہدایت نصیب کرے، آمین۔ اس دنیا کی تمام زینتیں اور زیبائیاں وجود مادر ہی کی بدولت ہے۔ ماں کی آہ عرش بری کو ہلا دیتی ہے۔ خدا اگر دیدہ بینا دے تو ماں کے گارے میں لتھڑے ہوئے کپڑے بھی خلعت شاہی سے زیادہ قیمتی نظر آتے ہیں۔ ماں کا دل اداس ہو تو جنت کے شگوفے مرجھانے لگتے ہیں۔ ماں دامن پھیلائے تو خدا اپنی رحمت، جنت کی ساری نعمتیں اس میں انڈیل دیتا ہے۔ ماں اپنے بچے پر میلا آنچل ڈال دے تو رحمت خداوندی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے ماں کی نگاہ غضب آلودہ ہو جائے تو عرش الہی تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ ماں کے آبگینۂ محبت کی لطافت اور دل کی شفافیت کے آگے گلاب کی پنکھڑی اور کنول کے پھول کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ دنیا کے ہر مذہب، ہر تہذیب اور ہر قوم نے ماں کے سر پر عزت و توقیر کا وہ تاج سجا دیا جو اس کا حق بنتا تھا۔ تاہم ماں کی عظمت کے حوالے سے اسلام کا جو نظریہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے قیمتی شے یعنی جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ کر ہم سب کو اس کا احترام کرنے کی تلقین کی۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ جب میں دنیا کے ہنگاموں سے تھک جاتی ہوں، اپنے اندر کے شور سے ڈر جاتی ہوں، تو پھر میں اللہ کے آگے جھک جاتی ہوں، یا پھر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے جی بھر کے رو لیتی ہوں۔ بے شک ماں کی گود جیسا سکون تو دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گر ماں کے عوض ارض و سماوات کے مالک، گر ماں کے عوض ارض و سماوات کے مالک، دے ساری خدائی بھی تو میں لے نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور انہیں سیرت زہرا سلام اللہ علیہ پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو کما کا اپنی ماں کی اطاعت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ انسان کو دنیا میں بہت لوگ بہت سی اپنائیت اور بہت سارا پیار دیتے، مگر سچ یہ ہے کہ ماں جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ آخر میں اپنی ماں کی شان میں صرف اتنا کہوں گی کہ اے ماں، تیرا سایہ رحمت مجھ پہ سدا سلامت رہے۔ اے ماں، تیرا سایہ رحمت مجھ پہ سدا سلامت رہے۔ میں تیرے قدموں کی خاک رہوں تو ممتا کی علامت رہے۔ میں تیرے قدموں کی خاک رہوں تو ممتا کی علامت رہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔